اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فرق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہت تو ایمان نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ یہودیوں کی عداوت جبرائیل کے ساتھ بے معنی ہے، بلکہ اگر انہیں انصاف ہوتا تو وہ جبرائیل امین سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے، اور بشریٰ للمؤمنین فرمانے میں یہود کا رد ہے کہ اب تو جبرائیل علیہ السلام ہدایت و بشارت لا رہے ہیں، پھر بھی تم عداوت سے باز نہیں آتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ملائکہ کی عداوت کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ شان نزول، یہ آیت ابن سریہ یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائیے جس سے ہم پہچانتے اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے ہیں۔ یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے۔ ابن سیف نے عہد ہی کا انکار کر دیا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم توریت و زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ تو حال اس کا متقاضی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ صدی کا قول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت اور قرآن کے مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اس کتاب کی طرف بے التفاتی کی۔ سفیان ابن عینیہ کا قول ہے کہ یہود نے توریت کو حریر و دیباچہ کی ریشمی غلافوں میں زیر وسیم کے ساتھ مطلع و مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے 4 فرقے تھے۔ ایک توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق کو بھی ادا کیا۔ یہ مومنین اہل کتاب ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے اور اکثرہم سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس نے بالاعلان توریت کا عہد توڑے، اس کے حدود سے باہر ہوئے، سرکشی اختیار کی، ان کا بیان ہے۔ تیسرا فرقہ وہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے عہد شکنی کرتے رہے، ان کا ذکر بل اکثرہم لا یؤمنون میں ہے۔ چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطنی میں بغاوت اور اناد سے مخالفت کرتے رہے، یہ تصنع سے جاہل بنتے تھے۔ کأنہم لا یعلمون میں ان پر دلالت ہے۔ یہودیوں کے متعلق قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے بہت ساری باتیں پچھلی آیتوں میں آئی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کو ناحق قتل کیا اور ناشکری کی منو سلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور ان پر ابر کو سایہ فگن کیا۔ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا، پھر بھی یہ ناشکری کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول فرشتوں سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کی تفصیل تفسیر کبیر میں آئی ہے کہ یہودیوں سے آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب تھے اور ہم مشرک تھے، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تھے، بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے، توریت میں اس کی وضاحتیں بیان کرتے تھے، پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو تم نے اس کا انکار کر دیا اور ہم ایمان لائے۔ در حقیقت قرآن پاک کا انکار توریت کا انکار ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، انبیاء اکرام ہو کہ صدیقین ہو کہ شہداء ہو کہ صالحین، یہ اللہ کی شان کے نشانیوں میں سے ہیں۔ جو ان سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے اور ان کی تعظیم و توقیر کا انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
دو ایسے شخصوں سے اعلان جنگ فرما رہا ہے، دو گناہگار ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے محبوبین سے عداوت رکھنے والوں سے، دوسرے سود خوروں سے، اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے جب کوئی شخص اللہ کے محبوبین سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو اعلان جنگ ہے۔ تو سید الانبیاء والمرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اتنا ہی نہیں بلکہ مفسرین اکرام اس کی وضاحت میں تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے محبوبین کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، کسر شان کرتا ہے، تو اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ان کے دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے جس سے ہدایت قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین سے، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔